لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہم مزاح کے بارے میں پڑھیں گے. مزاح، ہیومر. مزاح کا لفظی معنی ہوتا ہے دل لگی کرنا، مذاق کرنا، ہنسی مذاق، خوش طبعی. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں انہ اضحک و ابکا، بے شک اسی نے ہنسایا اور اسی نے رلایا. ہنسنا اور رونا دونوں ہی زندگی کے حصے ہیں. انسان ہمیشہ ایک کیفیت میں نہیں رہتا. کبھی اس پر خوشی کے لمحات ہوتے ہیں، کبھی غم کے لمحات ہوتے ہیں، کبھی ایمان میں اضافہ معلوم ہوتا ہے، کبھی انسان عبادات میں وہ خشوع و خضوع نہیں پاتا، کیونکہ انسان کے دل کی کیفیت بدلتی رہتی ہے. ان بدلتی کیفیات میں انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کی طرف پلٹتا رہے. خوشی ہو یا غم ہو، ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرے اور کسی بھی چیز میں حد سے نہ بڑھے. افراط اور تفریط یعنی زیادتی اور کمی دونوں ہی ناپسندیدہ ہیں. نہ تو ہر وقت ہنستے رہنا اچھا ہے اور نہ ہی ہر وقت منہ بسورے رہنا اچھا ہے، اور نہ ہی ہنستے ہوئے حد سے بڑھنا اچھا ہے، اور نہ ہی انسان اپنے اوپر غیر ضروری قسم کی سنجیدگی طاری کرے. جہاں تک خوش ہونے کا تعلق ہے یا کسی کو خوش کرنے کا تعلق ہے تو اس معاملے میں بھی اعتدال بہت ضروری ہے. بعض لوگوں کا مزاج اتنا کڑوا ہوتا ہے، اتنا روکھا پھیکا ہوتا ہے، انداز ایسا تحکمانہ ہوتا ہے کہ کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، اور اگر بات کریں بھی تو ہر بات میں دل توڑ دیتے ہیں. جہاں یہ رویہ ناپسندیدہ ہے وہاں ہنسی مذاق میں مسخرہ پن اختیار کرنا بھی ناپسندیدہ ہے. یہ ایک دوسری ایکسٹریم ہے. مسخرہ پن کیا ہوتا ہے؟ کسی کا مذاق اڑانا اور کسی کا مذاق اڑا کر خوش ہونا، کسی کو شرمندہ کر کے خوش ہونا، یا پھر فضول باتیں کرنا. اسی طرح ہنسانے کے لیے فحش کلامی اختیار کرنا، فحش باتیں کرنا، جھوٹ بولنا، خوش آمد، مبالغہ آرائی، گستاخی کا رویہ، یا کسی کی مصیبت پہ ہنسنا، یا کسی کی نقل اتار کے ہنسنا، یہ سب دینی اعتبار سے ناپسندیدہ چیزیں ہیں. تو خشک مزاجی اور مسخرے پن کے بیچ میں ایک خوبصورت چیز ہے جس کا نام مزاح ہے، یعنی دوسرے کو خوش کرنا لیکن حق کے اندر، اعتدال کے اندر رہتے ہوئے، حدود کے اندر رہتے ہوئے. یہ صلاحیت یا یہ ایبلٹی ایک بہت ہی پسندیدہ صلاحیت ہے. اس بات کی صلاحیت اور قابلیت اور مزاج میں شگفتگی کا ہونا ایک بہت ہی پسندیدہ چیز ہے، قابل تعریف چیز ہے. یہ بھی عبادت ہے کہ انسان اپنے جیسچر سے، اپنے الفاظ سے، اپنی بات سے دوسرے کا دل خوش کر دے. حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل افضل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل سب سے اچھا ہے، افضل ہے؟ قال، فرمایا ان تدخل علی اخیک المؤمن سرورا، یہ کہ تم داخل کرو اپنے مومن بھائی پر خوشی کو، یعنی اس کا دل خوش کر دو. یعنی اپنے مسلمان بھائی کو خوش کرنا ایک بہترین نیکی، یا دوسرے الفاظ میں کہیے کسی کا دل خوش کرنا افضل عمل ہے. او تقضی عنہ دینا، یا تم اس کا قرض ادا کر دو، او تطعمہ خبزا، یا اس کو کھانا کھلا دو. یہ تمام اچھے کام ہیں، اور ان میں سے جس کا ذکر سب سے پہلے کیا گیا وہ کیا ہے؟ کسی کا دل خوش کرنا. کسی کا دل خوش کرنے کے لیے انسان الفاظ سے بھی کام لیتا ہے اور مختلف رویوں سے بھی، یا انداز سے بھی، یا طریقوں سے. لیکن اس میں عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ انسان کا جو ماحول ہے، یا اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، یا اس کے جغرافیائی حالات، یا اس کا کلچر، یا اس کی تعلیم، مزاج،
یہ تمام چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں، یہ تمام فیکٹرز ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض چیزیں ایک ملک میں ہنسی مذاق کا ذریعہ ہوتی ہیں اور دوسرے ملک میں وہ معیوب سمجھی جاتی ہیں۔ ایک بات ایک کلچر میں دوسروں کو خوش کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے اور وہی بات دوسرے کلچر میں دوسروں کو اوفینڈ کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے، ناراض کرنے کا ذریعہ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے انسان جس ماحول میں ہو، جن لوگوں کے بیچ میں ہو، جو ان کا مقام، مرتبہ اور درجہ ہو، اس کے مطابق ہی ان کے ساتھ معاملہ کرے۔ یعنی کسی کو خوش کرنے کے لیے جہاں ایک طرف حق سے، سچ سے، دین کی حدود سے آگے نکلنے کی اجازت نہیں، وہاں دوسری طرف انسان کے ماحول کی رعایت بھی بہت ضروری ہے۔ مثلاً اگر ایک شخص کو انگریزی نہیں آتی اور آپ اس سے انگریزی بول کے اس پہ ہنس رہے ہیں کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ آپ نے اس سے کیا کہا ہے، یا کسی کو فول کر رہے ہیں، یا کسی کی تحقیر کر رہے ہیں، یا کسی کو ٹانٹ کر رہے ہیں، اور آپ ہنس رہے ہیں اور دوسروں کو بھی ہنسا رہے ہیں، تو یہ کوئی پسندیدہ چیز نہ ہوگی۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مزاح میں، بات چیت میں جو چیزیں جائز ہو سکتی ہیں وہ یہ کہ مثلاً انسان کوئی ایسا لفظ بولے جس کے دو معنی نکلتے ہوں، یعنی ذو معنی لفظ، ایک اس کا معنی سنجیدہ ہو اور دوسرا اس کا معنی ایسا بھی ہو کہ جس سے دوسرے کو خوش کیا جا سکتا ہو، اور اس کے بولنے میں کوئی جھوٹ بھی نہ ہو اور کوئی غلط بیانی بھی نہ ہو۔ پھر اسی طرح جیسے عام طور پر ہم لطیفوں کا سہارا لیتے ہیں، تو ایسے لطیفے جن میں کوئی جھوٹی بات نہ ہو یا کوئی مبالغہ آرائی نہ ہو تو اس کی بھی اجازت ہے۔ پھر اسی طرح بعض اوقات لوگ ریشل جوکس، جیسے کسی خاص کلچر کی، مثلا چائنیز کی کوئی بات کرنا، یا سردار جی کی بات کرنا، یا کسی اور بیک گراؤنڈ یا کسی خاص رنگ، نسل یا قوم کی بات کر کے اس پر ہنسنا یا دوسروں کو ہنسانا، یہ بہرحال اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے اور اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح بعض جوک جو ہوتے ہیں وہ سک جوکس ہوتے ہیں یا ڈرٹی جوکس ہوتے ہیں، جن سے انسان کی طبیعت یا فطرت جو ہے وہ بھی نفرت کرتی ہے، تو ایسی چیزوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ پھر اسی طرح بعض اوقات بعض حرکتیں لوگوں کو ہنسا دیتی ہیں، بعض سین ایسے ہوتے ہیں یا کریٹ ہو جاتے ہیں کہ جو انسان کے ہنسنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، تو ایسے میں بھی انسان کو احتیاط کرنی چاہیے کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس سے دوسرے کا دل دکھے، یا انسان کسی کی مصیبت پہ خوش ہو، یا کسی کو کسی ایسے نام سے پکار کر یا منہ بنا کے یا شکل بگاڑ کے یا ایسی طریقے سے ہنسانے کی کوشش کرے کہ جس سے خیر کی بجائے شر آئے۔ یعنی کوئی بھی چیز جس سے انسان دوسرے کو خوش کرے لیکن اس کے نتیجے میں دوسرے کے لیے تکلیف یا اذیت نہ ہو، تو ایسی دل لگی یا خوش طبعی تو پسندیدہ ہے، لیکن کوئی بھی ایسی چیز کہ جس کے ذریعے دوسرا ناراض ہو یا دوسرے کو اذیت ہو، خواہ وہ بظاہر دیکھنے میں ایک بے ضرر سی بات نظر آتی ہو، اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ بعض مزاج بعض باتوں کو پسند نہیں کرتے۔ بعض لوگ سلی باتیں کر کے دوسرے کو ہنسانے کی کوشش کرتے ہیں، حماقت کی باتوں سے دوسرے کو یا کم درجے کی باتیں کر کے دوسرے کو ہنسانے یا خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس میں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ آپ جس کو ہنسا رہے ہیں یا جس کو خوش کر رہے ہیں، کیا واقعی وہ اس خاص قسم کے طریقے سے خوش ہوتا بھی ہے یا نہیں، یا وہ چیز اس کے مزاج پر ناگوار تو نہیں۔ تو اگرچہ مزاح جائز ہے لیکن کانٹیکسٹ میں، موقع محل کی مناسبت سے اور حقیقت پر مبنی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارا دین ہمیں اس بارے میں کیا رہنمائی دیتا ہے۔ قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور درست بات کیا کرو۔ قولا سدیدا، ٹھیک بات۔ سدید کا لفظ سین دال دال سے ہے، سدد یسدد تسدید۔ سدد الرمح کہتے ہیں تیر کو ٹھیک نشانے کے رخ پر سیدھا کرنا، تیر کو ٹھیک نشانے کے رخ پہ سیدھا کرنا۔ اب ذرا امیجن کریں، آپ نے کبھی تیر نہیں چلایا اس لیے امیجن نہیں کر سکتے۔ مثلاً اگر آپ نے کسی کی طرف کوئی چیز پھینکنی ہو، کسی کو کچھ پکڑانا ہو، وہ شخص دور ہو، آپ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے۔ مثلاً ایک شخص نہر کے اس کنارے کھڑا اور آپ دوسرے پہ کھڑے، تو اب کیا ہے، ضرورت ہے آپ کو پھینکنے کی۔ تو اب کس طرح آپ پھینکیں گے؟ نشانہ لگا کے نا، پورے اینگل کو دیکھ کر کہ واقعی یہ چیز
اسی کو پہنچے، اور اگر اس کو نہ پہنچے، وہ نہر میں ہی گر جائے تو کیا ہوا؟ یہ نشانہ خطا ہوا، سدید نہیں ہے نشانہ. بالکل جیسے پیپر کے ایروپلینز بنا کے تو آپ اس کو خاص نشانے پہ ڈال کے اس کو پھینکتے ہیں، اور بعض اوقات وہ نشانے پر عین جا لگتا ہے اور بعض اوقات نشانہ خطا ہو جاتا ہے. تو سدید کیا ہوتا ہے؟ جو ٹھیک نشانے پر لگے وہیں لگے جہاں اس کو لگنا چاہیے. تو پھر قولاً سدیدہ کون سی بات ہوگی؟ جو بالکل درست جس مقصد اور جس نیت سے کی جائے اور جس کے لیے کی جائے اور جس کانٹیکس میں کی جائے اور جس طرح اس کو ہونا چاہیے وہ ویسی ہی ہو. تو یہ ہوتی ہے قولاً سدیدہ، درست بات، ٹھیک بات، دل کو لگتی بات جسے کہتے ہیں نا عام طور پر، یعنی نشانے پہ لگتی بات یا دل کو لگتی بات، اور بالکل مستقیم جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو، کوئی کجی نہ ہو، کوئی انحراف نہ ہو، غلط بیانی نہ ہو، اور غلط مقصد نہ ہو، غلط نیت نہ ہو، غلط موقع نہ ہو. موقع مناسبت بھی درست ہو، کیونکہ ماحول کو دیکھ کر بات کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. مثلا اگر کچھ لوگ کسی ایسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں کوئی کسی کی تعزیت کر رہا ہے اور ایک شخص داخل ہو کر وہاں کوئی جوک سنانا شروع کر دے، تو خواہ وہ کتنی ہی سچی بات کیوں نہ ہو، وہ اس موقع کی مناسبت سے درست نہیں، قولاً سدیدن نہیں. تو قولاً سدیدن میں ہر طرح کی بات آتی ہے، خواہ وہ خوشی سے کی جائے، خواہ وہ غم میں کی جائے، خواہ وہ غصے میں کی جائے، خواہ وہ مذاق میں کی جائے، لیکن وہ کیسی بات ہو؟ درست، اپروپریٹ، یعنی ہر پہلو کے اعتبار سے بالکل نشانے پہ لگتی ہوئی، جتنی ہونی چاہیے. کیونکہ یہ جو نشانے والی بات ہے نا، یہ بہت ہی اہم بات ہے اگر آپ اس پر غور کریں. کیونکہ مثلاً اگر آپ کسی کی طرف کوئی چیز پھینک رہے اور اس نے ہاتھ آگے کیے اور آپ اس کی آنکھ پہ دے مارتے ہیں تو کیا ہوگا نتیجہ؟ قولاً سدیدہ نہ ہوا. آپ آدھے رستے میں پھینک دیتے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں، آپ اس کو پار پھینک دیتے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں، آپ دائیں پھینک دیتے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں، آپ بائیں پھینک دیتے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں. تو ٹھیک کیا ہے؟ جس جگہ آپ کو پھینکنا چاہیے یا پہنچانا چاہیے وہ وہیں پہنچے. اور جہاں تک مزاح کا تعلق ہے تو اس کے لیے بھی قرآن مجید میں آتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور کہو لوگوں سے بھلی بات. اور بھلی بات میں اچھی بات، ایسی بات، خوبصورت بات کہ جس سے دوسرے کا دل خوش ہو جائے. یعنی قولاً حسناً جو ہے یقولوا للناس حسنا میں بہت سی چیزیں آتی ہیں، لیکن خاص طور پر وہ بات بھی کہ جس کے اندر خوبصورتی ہو اور جو دوسرے کا دل خوش کر دے. تو مزاح کا اصل مطلب یا مقصد یا مطلوب کیا ہے؟ دوسرے کو خوش کرنا. عن ابی ہریرہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا، قالوا لوگوں نے کہا. ابو ہریرہ لوگوں کی بات بیان کر رہے ہیں. یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انک تداعبنا، بے شک آپ ہم سے ہنسی مذاق کرتے ہیں. تداعبنا کا لفظ دال عین بے سے ہے، خوش طبعی کرنا، کہ آپ ہم سے ہنسی مذاق کی باتیں کرتے ہیں، خوش طبعی کی باتیں کرتے ہیں. قال فرمایا، انی لا اقول الا حقا، بے شک میں نہیں کہتا مگر حق بات. رواہ الترمذی کتاب البر والصلۃ، کہ صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ بعض اوقات ہمارے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، لیکن ہنسی مذاق میں بھی میں درست بات کرتا ہوں، حق بات کرتا ہوں، سچی بات کرتا ہوں، جو کرنی چاہیے وہی کرتا ہوں، ناحق نہیں کہتا، حد سے نہیں بڑھتا. عن سماک بن حرب، سماک بن حرب سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا، قلت لجابر بن سمرۃ اکنت تجالس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال نعم. سماک بن حرب کہتے ہیں، میں نے جابر بن سمرہ سے کہا، اکنت کیا تم تھے، تجالسو بیٹھا کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے؟ قال نعم، کہنے لگے ہاں میں ایسا کرتا تھا.
کثیرن بہت زیادہ، بہت بیٹھتا تھا، بہت آتا جاتا تھا. کان لا یقوم، تھے آپ نہ کھڑے ہوتے، من مصلاہ، اپنے مصلا سے. مصلا کیا ہوتا ہے؟ صلاۃ کی جگہ. الذی یصلی فیہ الصبح، وہ جگہ جس میں آپ صبح کی نماز پڑھتے، یعنی فجر کی نماز کے بعد آپ اپنی نماز کی جگہ سے کھڑے نہیں ہوتے تھے. حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا. فاذا طلعت، پھر جب طلوع ہو جاتا، قام، تو کھڑے ہو جاتے. وکانوا یتحدثون، اور تھے وہ باتیں کیا کرتے. تحدث یتحدث، بات چیت کرنا، حدیث سے. فیأخذون، پھر وہ لیتے یعنی باتیں کرتے. فی امر الجاہلیت، جاہلیت کے دور کے کاموں میں سے، یعنی دور جاہلیت میں جو کچھ وہ کیا کرتے تھے تو اس دور کی باتیں کیا کرتے، ان کاموں کا ذکر کرتے. فیضحکون، پھر وہ ہنستے تھے. ویتبسم صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیا کرتے تھے. صحابہ ہنستے تھے اور آپ مسکراتے تھے. ہنسنے میں بعض اوقات آواز بھی نکلتی ہے، لیکن مسکرانے میں آواز نہیں ہوتی. رواں ترجمہ کرتے. سیدنا سماک بن حرب سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا، ہاں بہت بیٹھا کرتا تھا. آپ جہاں فجر کی نماز پڑھتے وہاں سے آفتاب نکلنے تک نہ اٹھتے، یعنی سورج نکلنے تک نہ اٹھتے. جب سورج نکلتا تو آپ اٹھتے اور لوگ باتیں کرتے اور جاہلیت کے کاموں کا ذکر کرتے اور ہنستے اور آپ تبسم فرماتے. اس حدیث سے ہمیں بہت سی باتیں پتہ چلتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ کرام سے لوگوں کے سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور آپ کے طریقوں اور آپ کی عادات اور آپ کی شخصیت کے بارے میں ہوتے تھے. اور یہ تابعی پوچھتے ہیں ایک صحابی سے کہ آپ لوگ کیا کیا کرتے تھے، کیا آپ ان کے پاس بھی بیٹھتے تھے؟ تو صحابی کہتے ہیں کہ ہاں ہم بیٹھتے تھے اور بہت بیٹھتے تھے. کان لا یقوم من مصلاہ، آپ اپنی جائے نماز سے نہیں اٹھتے تھے جہاں آپ صبح کی نماز پڑھتے. حتی تطلع الشمس. تو اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ نماز کے فوراً بعد اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو اٹھنے اور بھاگنے کی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ نماز پڑھنے کے بعد انسان کے اوپر ایک خاص کیفیت ہوتی ہے اور وہ ایک بہت ہی خوبصورت وقت ہوتا ہے. تو اس میں اگر انسان کچھ مزید کچھ پڑھ لے یا ایون اگر اپنی جائے نماز پر بیٹھ کر کسی سے بات چیت کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اب یہ وقت کون سا ہے؟ فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہے. اور فجر کی نماز کے بعد آپ کی روٹین کیا تھی کہ جب تک سورج نہیں نکلتا تھا آپ اسی جگہ بیٹھے رہتے، یا تو ذکر اذکار کرتے یا پھر یہ کہ صحابہ کرام آپ کے پاس آ کے بیٹھ جاتے اور سیکھتے سکھاتے. اور جب سورج نکل آتا تو آپ کھڑے ہو جاتے. اس کے بعد آپ کا معمول کیا ہوتا تھا؟ یہ کیا کرنا چاہیے؟ سورج نکلنے کے بعد 15-20 منٹ نکل جائیں تو 15-20 منٹ کے بعد اشراق کی نماز ہوتی. اب یہ جو وقت تھا، نماز وغیرہ ہوگی، سب کام کاج ہو گئے، تو اس میں لوگ بات کرتے تھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اشراق سے پہلے بات چیت کی جا سکتی ہے، اور یہ بات چیت جو تھی یہ ایک علمی بات بھی ہوتی تھی اور اس میں علمی باتوں کے علاوہ دیگر باتیں بھی ہوتی تھی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں صرف سنجیدہ باتیں نہیں ہوتی تھی بلکہ ہلکی پھلکی باتیں بھی ہوتی. کس لیے؟ کیونکہ انسانی طبیعت ہے کہ ایک خاص وقت کے بعد انسان کے اندر سنجیدہ بات لینے کا مادہ ختم ہو جاتا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ 50 منٹ کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس میں انسان پوری طرح کنسنٹریٹ کر سکتا ہے اور اس کے بعد انسان کی جو کنسنٹریشن ہے وہ 100% نہیں رہتی. تو اس میں کیا ہے کہ جو شخص تعلیم دینے والا ہو اسے چاہیے کہ ایک وقت میں سنجیدہ تعلیم دینے کے بعد بیچ میں کوئی ایسی ہلکی پھلکی بات چیت کرے کہ جس سے لوگوں کا ذہن اس سے ہٹ جائے، یا دوبارہ جب بات شروع ہو یا دوبارہ ایک سنجیدہ کام شروع ہو تو اس سے پہلے وہ فریش ہو جائے اور پھر اس قابل ہو جائے کہ پوری طرح بات کو لے سکے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ ایک اور اہم چیز پتہ چل رہی ہے کہ وہ اپنے واقعات سناتے. یا تحدثون کا مطلب کیا؟ اپنی کہانیاں سناتے تھے، اپنے واقعات سناتے تھے، گزری ہوئی باتوں کا ذکر کرتے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے
کہ علمی مجلس کے اندر اپنے تجربات اور اپنے تاثرات اور اپنے ماضی کا ذکر اور ماضی کے قصے کہانیاں بیان کی جا سکتی ہیں. اور پھر یہ کہ بعض باتیں ایسی ہوتی تھی کہ جو لا علمی میں کی ہوئی تھی، اور وہ لا علمی کے دور کی باتیں، یعنی بعض اوقات انسان کو اپنے کیے پہ خود ہی ہنسی آتی کہ میں کتنا بے وقوف تھا، میں یہ کیا کرتا رہا. تو صحابہ کرام اپنی باتیں سناتے اور اس پر ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں سن کر مسکراتے رہتے. اس سے کیا سیکھا آپ نے؟ عمل کی کیا بات سیکھی؟ اب یہ جو میں آپ سے پوچھتی ہوں نا، اچھا آپ نے کیا سیکھا؟ آپ نے پوری تفسیر کے دوران آپ نے دیکھا کہ ایک سرٹن آیت کی تفسیر کرنے کے بعد پھر خواہ کسی بھی نوعیت کی آیتیں، پھر آپ کا تھوڑا سا وقت کہ اچھا اب آپ بولیں. اب یہ اگر آپ نہ بولیں تو اور بات ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ گفتگو کے دوران وہ جو ایک بوجھل کیفیت ہے وہ دور ہو جائے، اور دوسرے لوگوں کا بھی انپٹ ہو، اور دوسرے لوگوں سے بھی بات سن کر مزید جو ذہن کی جلا ہوتی ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ اگر ایک ہی شخص بولتا رہے تو اس میں کیا ہے، آپ ایک ہی سے سیکھ رہے ہیں. لیکن جب آپ ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، یعنی ایک ہوتا ہے اپ ورڈ سیکھنا اور ایک ہوتا ہے ہاریزونٹلی سیکھنا، کہ ایک تو آپ استاد سے سیکھتے ہیں اور پھر آپ اپنے ساتھیوں سے سیکھتے ہیں، ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھتے ہیں. کیونکہ ہر شخص کی زندگی ایک کتاب ہے. ہر شخص کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے. ہنسانے والی باتیں ہوتی ہیں وہ عام طور پر بہت اپ رائٹ اور بہت عقل والی باتیں نہیں ہوتی، عقل کے درجے سے گری ہوئی باتیں ہوتی ہیں عام طور پر. لیکن ایک شخص جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے وہ ہنسی مذاق میں بھی بہت زیادہ عقل سے گری ہوئی بات نہیں کرتے، بے وقوفی اور حماقت کی بات نہیں کرتا. اور دوسری بات یہ کہ گستاخی کی بات نہیں ہوتی. کوئی ایسا مذاق جس میں اللہ یا رسول یا دین کی گستاخی شامل ہو جائے وہ ہنسنے کی بات نہیں ہوتی. ایک مومن کے لیے اس میں کوئی ہنسنے کی بات نہیں ہوا کرتی. فن تو ہے مگر حق سے ہٹا ہوا نہیں، جھوٹ نہیں، اور کسی کو اذیت دینا نہیں، نہ ہی کسی کو تانا دینا، نہ کسی کی غیبت. اور پھر اپنے حالات کا ذکر کرنا جو ہے وہ اپنے اوپر ہی ہنسنا ہے. اگر اپنی حماقت کو بیان کرتا ہے یا اپنے اوپر ہنستا ہے تو ٹھیک ہے، اسے حق ہے. لیکن کسی پہ ہنستا ہے تو وہ پھر دوسرے کے لیے دل آزاری کا سبب ہو جاتا ہے. ایسی باتیں کہ جس میں کسی کے لیے کوئی سبق نہ ہو وہ تو نہیں کرنی چاہیے. ان کا سوال یہ ہے کہ ان کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اپنی جاہلیت کی یا جہالت کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی ایسی بات کہ جو بامعنی ہو یا اس میں کسی کے لیے سبق ہو تو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن لایانی باتیں، فضول باتیں جن میں کوئی سبق نہیں، کوئی نہ کسی کی خوشی، اور صرف اپنے آپ ہی کی باتیں کرتے رہنا جو دوسروں کے لیے بعض اوقات دل آزاری کا سبب بن جاتی ہیں، تو وہ درست نہیں. یہ آ رہا ہے نا، یتحدثون فی امر الجاہلیہ، جاہلیت کے کاموں کا، یعنی دور جاہلیت میں جو کام کرتے تھے ان کا ذکر کیا کرتے تھے. ضروری نہیں کہ کسی پرسن کو ڈسکس کریں، یعنی جاہلیت کے کام مراد ہیں یہاں، یعنی دور جاہلیت میں جو کام ہوتے تھے اس سے متعلق ہے. اب چند ایک واقعات میں آپ کو سناؤں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کہ آپ کا ہنسی مزاح جو ہے وہ کس قسم کا ہوتا تھا اور اس کا انداز کیا تھا. عن انس ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ احملنی، فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم انا حاملوك على ولد ناقة، قال وما اصنع بولد الناقة، فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهل تلد الابل الا النوق. عن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان رجلا کہ ایک شخص، اور ایک دوسری روایت میں حضرت ام ایمن کے بارے میں آتا ہے، اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال تو کہا، یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، احملنی سوار کیجئے مجھے یا سواری بخشیے مجھے. فقال النبی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا بے شک ہم، حاملو کا سوار کرنے والے ہیں تجھ کو، علی ولد ناقۃ اونٹنی کے بچے پر، ہم تمہیں اونٹنی کا بچہ دیں گے سواری کے لیے، یہ مراد ہے. قالا وہ کہنے لگا، وما اصنع بولد الناقہ، میں اونٹنی کے بچے کے ساتھ کیا کروں گا،
یعنی اس کو میں لے کے کیا کروں گا، اس پہ کیسے سواری کروں گا؟ فقال النبی، تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَهَلْ تَلِدُ، اور کیا جنتی ہے، الابل، اونٹ کو، الا النوق، سوائے اونٹنی کے، یا اونٹنیوں کے سوا کوئی اور جنتا ہے اونٹ کو؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری طلب کی. آپ نے فرمایا، سواری کے لیے میں تجھ کو اونٹنی کا بچہ دوں گا. اس نے کہا، میں اونٹنی کے بچے کو کیا کروں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹ کو بھی اونٹنی ہی جنتی ہے، یعنی اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہے. تو اس میں مزاح کس چیز میں پایا جاتا ہے؟ دراصل اونٹ اونٹنی کا بچہ ہے، یعنی جو میں تجھے دوں گا وہ اونٹنی کا ہی بچہ ہے نا، کسی اور نے جنا ہے اس کو، کسی اور کا تو نہیں، اونٹنی کا ہی بچہ ہے. رواہ ابی داؤد. یہ جو نوق لفظ ہے نا، یہ ناقتن کی جمع ہے. ناقتن کہتے ہیں اونٹنی کو، اور نوق ہے اونٹنیاں. اس کی جمع ناق بھی ہوتی ہے، اور نوق بھی، اور اونق بھی ہوتی ہے، اور نیاق بھی، ناقات بھی. چند ایک اور مثالیں. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی حضرت عائشہ کی طرف پھینکی. جیسے ابھی بات ہو رہی تھی نا، کوئی چیز کسی کی طرف پھینکنا، تو ایسے پھینک سکتے ہیں. وہ آپ کے پاؤں پہ جا لگی. کس کے پاؤں پہ لگی؟ حضرت عائشہ کے. حضرت عائشہ نے چوٹ محسوس کرتے ہوئے اور مسکراتے ہوئے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بدلہ لینا جائز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ وہ کیا چاہتی ہیں. فرمایا، ہاں بدلہ لینا تو جائز ہے، مگر اتفاقی حادثے پہ نہیں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین کافی دیر تک مسکراتے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب لوگوں میں اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اور میں تم میں سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں. آپ کا معمول یہ تھا کہ ازواج مطہرات کو خوش کرنے کی کوشش کرتے. حضرت عائشہ فرماتی ہے، ایک دفعہ میں نے حریرہ، یعنی جیسے دلیا ہوتا نا، حریرہ پکا کر آپ کے سامنے رکھا. اس وقت حضرت سودا بھی آپ کے پاس بیٹھی تھی. میں نے سودا سے کہا، آپ بھی کھائیں، مگر وہ انکار کرنے لگی. میں نے بطور مزاح کہا، اگر نہ کھاؤ گی تو حریرہ تمہارے منہ پہ ملوں گی. انہوں نے پھر بھی نہ کھایا، تو میں نے مزاح میں اٹھ کر حریرہ ان کے چہرے پہ مل دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ہنسنے لگے. میری یہ حرکت دیکھ کر آپ نے سودا سے فرمایا، اب تم بھی یہ حریرہ عائشہ کے منہ پہ ملو. حضور نے مجھے پکڑا اور حضرت سودا نے اٹھ کر حریرہ میرے منہ پہ لیپ کر دیا. اب اس میں آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ایسے شغل بھی ہوتے ہیں، کسی پہ رنگ ڈال دینا یا کسی کو جاتے جاتے چھیڑ دینا. کچھ بعض لوگ اس کو مائنڈ کرتے ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جو ناپسند کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن ازواج مطہرات کے دلوں میں وسعت تھی، اور ایک سوکن جو ہے وہ دوسرے سوکن کے ساتھ ایسے کر رہی ہیں، اور پھر جواب بھی ہو رہا ہے اور سب ہنس رہے ہیں، اور کہیں بھی کوئی ناراضگی کی بات نہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.